اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشویں میں دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بےدبیس، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں کچھ ساتھیوں کا فون آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب مشن ویڈیو کے آخر پہ کہتے تھے میرے مشن میں کو میری ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ کیا مشن رکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، نوٹ کر لیں، مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مشن اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ جب ایک محل تیار کرتے ہیں تو آپ پہلے دن محل کھڑا نہیں کر دیتے، آپ ایک اینٹ رکھتے ہیں، اس اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ اور پھر تیسری اینٹ، اور اینٹ کے ساتھ اینٹ ملتی جاتی ہے اور ایک محل بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نظام بنایا، ریاست مدینہ بنائی، تو اس کے لیے جب 1000 صحابہ کی تعداد ہے، جب وہ مدینہ میں جمع ہوئی ہے تو انہوں نے ایک چھوٹا سیٹ اپ کھڑا کیا اور اس کی اوپر وہ لوگ ملتے گئے، جگہ اکٹھے ہوتے گئے اور پھر وہ مشن بڑا ہو گیا۔ آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نام پہ ملک تو بنے ہیں لیکن کہیں پہ بھی اللہ کا نظام نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ بہت سارے بندے تنظیمیں بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں اور وہ اس کے لیے پھر کوشش کر رہے ہیں اپنی تنظیم کا لے کے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک اینٹ نہیں لگی۔ تو میرا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو یہ یوٹیوب کے ذریعے میسیج دینے کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا، تو کوئی ایسا کام جو اللہ کے لیے ہو، جو کہ آپ کا توشہ آخرت، میرا توشہ آخرت بن جائے۔ نہ بن سکے تو میں نے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو اذان میں نے دینی ہے اور وہ میں نے دے دی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے بندے جو مخلص ہوں اور صاحب حیثیت ہیں اگر، تو وہ کسی جگہ پہ ایک ایسا گاؤں جو کہ سادگی کی بنیاد پہ، اسلام کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پہ، ایک اسلامک ویلیج کے طور پہ وہاں پہ آباد کیا جائے، جس کے اندر آپ اپنا کھانا خود اگا سکیں، سیلف سفیشینٹ ہو، آپ کو باہر سے لینے کی ضرورت نہ پڑے، آپ وہاں پہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکیں، آپ کے مریضوں کو آپ وہاں پہ علاج کر سکیں انہی چیزوں سے، طب نبوی سے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا علاج کیا، تو اس کے لیے کون سے آپریشن اور ہاسپٹل کی ضرورت تھی آپ کو؟ تو سمپل طریقوں سے علاج ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا گاؤں جہاں پہ لوگ خود بچوں کو پڑھا سکیں، خود وہ اپنا علاج کر سکیں اور وہاں پہ اللہ کے نظام کے مطابق جی سکیں۔ ایک کمیونٹی بلڈ ہوگی تو اس کام کے لیے کوشش کرے گی۔ تو یہ ایک مشن ہے۔ اس میں جیسے یتیم بچوں کے لیے وہاں پہ کچھ سیٹ اپ ہو، بچے جو یتیم ہوتے ہیں معاشرے کے، تو ان کو ایک فعال فرد بنایا جائے، جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک سیٹ اپ بنائی جائے، اور اولڈ ہو، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں بندے، جو زمینوں بازاروں گلیوں میں پخوار ہوتے رہتے ہیں، بڑھاپا ان کا صرف مانگ کے گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی سیٹ اپ ہو جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اور انسان ہی کرتے ہیں۔ جب کسی مشن میں کوئی بندہ چلتا ہے تو اس کے ہم خیال بندے جب کسی خیال پہ جمع ہو جاتے ہیں، کسی نیت خالص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ وسائل اور معاملات خود ہی اکٹھے کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے، مشن یہ ہے کہ جو میں آپ کو ویڈیو کے آخر پہ کہتا ہوں کہ بندہ اگر مشن میں میری ہیلپ کرنا چاہے، تو مشن یہی ہے کہ ایک اینٹ بنائی جائے، کہ ہم ایک ماڈل، ایک سیٹ اپ بنا دیں، اس میں میرے ساتھ کوئی بندہ بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ واسطے کسی نہیں ہونا ہے۔ تو وہاں پہ اس سوسائٹی میں لوگ آئیں ایز اے وزٹ کے طور پہ، اور رہیں اور دیکھیں، اور جن لوگوں کو وہاں پہ لگے کہ یار یہ لائف سٹائل وہ ہے جو اس فیک لائف سٹائل سے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، جو آپ کو دنیا میں حقیقی اسلام کا ٹیسٹ آ سکتا ہے، اور جو مرنے کے بعد آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گا،
اور جو ایک حجت کے طور پہ کام کرے گا کہ یا اللہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے وہی کر دیا، تو ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے یہ کیا۔ جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ ہی سکتا ہوں فی الحال، تو جو سننے والے ہیں ان میں سے جو بندہ کو 10 روپے، کو 50 روپے، کو 1000 روپے، کو لاکھ روپے، کو کروڑ روپے، جتنا کوئی چاہے وہ اس نے اپنی قبر میں ڈالنا ہے، یہ اس کی ایک محنت ہے اور کوشش ہے۔ تو یہ کمیونٹی بلڈ کرنے کا بنیادی طور پہ ویڈیو سنانے کا کہ یہ وہ اسلام کا ایک معیار ہے اخلاقیات کا، یہ وہ مزاج ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم فرمایا۔ اس بنیاد، اخلاق کی بنیاد پہ ان کو ناکامی کی فکر نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی، زندگی میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، تو ان بنیادوں پہ ایک زندگی گزاری جا سکے۔ کسی کو میرا خیال برا بھی لگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں آپ کو بات ماننے پہ مجبور نہیں کرتا، میرا کام ہے آپ کو صحیح بات سمجھا دینا، بتا دینا۔ تو جب تک ایک اینٹ نہ لگے گی، دوسری اینٹ اس کی ہیلپ نہیں کرے گی، تیسری اینٹ اس کو جوڑے گی نہیں، چوتھی اینٹ اس کو بنائے گی نہیں، اور وہ ایک نظام نہیں بن سکتا۔ بڑے بندے کوشش کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ چاہتے ہیں جی کہ ہم کوئی سیاسی تبدیلی لا کے تو ہم ایک حکومتی سطح پہ ایک اسلام کو نافذ کر لیں گے، اور بہت سارے مذہبی اسکالر اور اس پہ کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں نے جانے دی ہیں، لوگ اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں، نوجوان نسل فکر میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بندہ آخر پتہ ہے مر جانا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں ویڈیو کی تھی کہ ایک بیوقوف بندہ تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، بیوقوف تو ہے، کہ تجھے پتہ تو نے مر جانا اور تو نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو شاید وہ تاج آپ کے سر پہ ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے آپ نے مر جانا ہے۔ کون بندہ ہے جو کہتا ہے میں نے نہیں مرنا؟ تو اگر آپ نے مرنا ہے تو کیا کیا آپ نے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، اس میں آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے ویڈیو بتائی تھی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، 6 ماہ کا راشن اکٹھا رکھیں، نلکا لگائیں، سولر سیٹ اپ کی کوشش کریں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اب بھی آپ نے خیال نہ کیا، میں ایک آواز ہوں، کو سن لے تو اس کے لیے خیر ہے، کو نہ نظر انداز کر دے تو میرا حق ادا ہو گیا، میں نے پہنچا دیا جو پہنچانا تھا۔ تو یہ مشن ہے، آپ نے پوچھا تھا، میں نے بتا دیا، آپ اس میں ہیلپ کریں گے، اللہ دیکھنے والا ہے، میرے دل کا حال اللہ جانتا ہے، آپ کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو جو اللہ آپ کے حال کو جانتا ہے، کل آپ قیامت کو اس اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا۔ اگر آپ کے بس میں کروڑ نہیں ہے تو لاکھ تو ہوگا، لاکھ نہیں ہے تو 1000 تو ہوگا۔ تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اللہ کے ہاں تعداد میٹر نہیں کرتی، اللہ کے ہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ اللہ کے ہاں اللہ کبھی بھی آپ کی نیکیاں گنے گا نہیں، تولے گا۔ کیوں تولے گا؟ نیکیاں تولنے سے ان کی کوالٹی کا پتہ لگتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں وہ معیار ہوتا ہے جو دنیا میں ہے، تو جس کے پاس پیسے زیادہ ہم اس کو امیر سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں نہیں، اللہ نیکیاں زیادہ نہیں، ایک نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے دل کے ساتھ کی ہوگی وہ آپ کے تمام گناہوں پہ بھاری ہو سکتی ہے۔ اور طوائف کا واقعہ جو اس نے کتے کو پانی پلایا، اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی ہے۔ اللہ کو آپ کی کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی کی کوشش نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کے لیے مال اکٹھا کیا، اس میں ابو بکر صدیق بھی مال لے کے اپنے سارے گھر کا، اور صحابہ بھی لے کے آئے، لیکن ایک واقعہ یاد رکھیے گا اس میں کہ ایک صحابی نے کسی یہودی کے پاس ڈیوٹی کی، اس کو چند کھجوریں ملیں، اور وہ مسجد میں وہ ڈھیر لگا ہوا سامان کا۔ تو جب وہ کھجوریں لے کے بندہ پہنچا، چند کھجوریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو اس مال کے اوپر بکھیر دو کہ اللہ ان کی وجہ سے اس سارے مال کو قبول کر لے۔ تو کیا باقی صحابہ کا مال خراب تھا؟ نہیں، اس کی جو کوالٹی ہے، اس میں جو نیت ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ انما مال بالنیات،
اللہ آپ کے اعمال نہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک میسیج دینا تھا، وہ آپ کی دنیا کے لیے بھی ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کی بھی خیر ہے، نہ سمجھ سکے تو میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میری بات ہے، آپ کے لیے آپ کی بات ہے۔ والسلام۔